الرحمن الرحیم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قبل اس کے میں کچھ عرض کروں۔ کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت سرکار کے نعتیہ دیوان سے دو شعر پڑھوں جو میرے امام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھنا، مجرموں چشم تبسم رکھنا، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا تحفہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار برکت کے طور پر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، ماہ ربیع النور شریف کی اس برکت والے مہینے میں مجھ بے علم و عمل سے آپ نے اس سے پیشتر جمعہ کو آقائے دو عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ بچپن شریف کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ آج پھر اس ماہ مبارک میں جمعۃ المبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اسی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے میں کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا میرے آقا کو اپنی گود میں لے کر طواف کعبہ سے فارغ ہو کر کے عزم سفر باندھتی ہیں۔ آپ اپنے وطن کے لیے رواں ہوتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں جن جن راستوں سے ہو کر مکہ آئی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، اس خشک سالی نے ویرانوں جنگل و بیابان کو اتنا متاثر کر دیا تھا کہ سبزہ کا نشان مٹ گیا تھا زمین سے۔ اس قحط نے پوری فضا کو متاثر کر رکھا تھا۔ میں واپسی انہی راستوں سے ہوتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جن راستوں میں
مکہ آتے ہوئے کوئی سبزے کا نشان تک نہیں تھا۔ جب میں اپنی گود میں سرکار کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہی راستے اب سبز و شرطاب و شاداب ہو گئے، وہی راستے، وہی زمین جو ہے ہریالی اگنے لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر سیدہ حلیمہ سعدیہ چلتی ہیں تو وہی سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی اب اپنی برق رفتاری کے ساتھ، اپنی سرعت رفتاری کے ساتھ وہ تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ گئی، وہ سواری آگے نکل جاتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں تمام عورتوں سے آگے نکل گئی، وہ عورتیں مجھ سے پیچھے ہو گئیں، میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میرا گزر جس پتھر سے ہوتا، میرا گزر جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا، وہ پہاڑ سلام پیش کرتا اور کہتا حلیمہ مبارک ہو، تجھے معلوم نہیں تیری گود میں نائب پروردگار تشریف فرما ہے، تیری گود میں آمنہ کے لال تشریف فرما ہے، جو تمام رسولوں کے رسول ہو کر کے تشریف لائے ہیں، جو تمام نبیوں کے نبی ہو کر تشریف لائے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جس مکان کے قریب سے میرا گزر ہوتا وہ مکان مجھ پر سلام پیش کرتا، جس درخت کے قریب سے میرا گزر ہوتا وہ درخت مجھے سلام پیش کرتا، جن راستوں سے میں گزرتی وہ راستے سلام پیش کرتے تھے۔ حلیمہ مبارک ہو تجھے، اب تو سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گی، اب تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گی، تو نائب پروردگار کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں چلتے چلتے رات آ گئی، ایک قبیلے کے قریب سے میرا گزر ہوا جسے قبیلہ حزیل کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے، وہ قبیلہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس قبیلے میں ایک نجومی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات ہو گئی، میں نے قیام کر لیا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو اپنی گود میں بچوں کو لیے ہوئے اس نجومی کے پاس جاتی ہیں، اور نجومی ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے جو کچھ بھی بتاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو انہیں عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حلیمہ تو بھی جا اس نجومی سے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھ، وہ جو بتاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اس نجومی سے پوچھ اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کا مستقبل کیسا ہوگا، یہ بچہ کس شان کا مالک ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان عورتوں کی بات کو سن کر کے اپنی گود میں سرکار کو لیے ہوئے اس نجومی کے قریب گئی۔ جب میں قریب گئی تو دیکھا نجومی اپنے مریدوں میں بیٹھا ہوا ہے، 40 سے 50 لوگوں کی جماعت ہے، وہ نجیموں کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نجیمی اپنے مریدین سے کہہ رہا تھا لوگوں سنو، مکہ میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو بت توڑ دیے جائیں گے، یہودی قتل کر دیے جائیں گے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، لہٰذا وہ بچہ جہاں کہیں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اس نجومی کی زبان سے باتیں سنی تو میں سہم گئی، میں ڈر گئی، اب کیا ہوگا، میرے پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں ہمت کر کے اس نجومی کے پاس گئی، اور جانے کے بعد میں نے کہا اے نجومی یہ بتا یہ بچہ میری گود میں ہے، یہ بتا کس شان کا مالک ہو کر کے آیا ہے، اے نجومی یہ بتا اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اے نجومی یہ بتا کس شان کا مالک بن کر کے آیا ہے، اے نجومی سن۔ نجومی نے کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ آپ نے فرمایا اے نجومی سن، اس بچے کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کے بابا کا نام عبداللہ ہے، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے، ان کے بابا کا وصال ہو چکا ہے، اے نجومی یہ بتا کس شان کا مالک ہوگا۔ جب نجومی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے سر کو پکڑتا ہے اور زوردار چیخ مارتا ہے اے آل حزیل میرے قریب ہو جاؤ، اے آل حزیل میرے قریب ہو جاؤ، میں جس بچے کی آمد کی خبر اس کے پیدائش سے پہلے دیا کرتا تھا وہ بچہ یہی بچہ ہے، آج اس کا خاتمہ کر دیا جائے، آج اسے قتل کر دیا جائے، ورنہ تمام یہودیوں کا نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ حضرت
حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس یہودی کی زبان سے سنی، اس نجومی کی زبان سے کلمات سنے، میں نے رونا شروع کیا، اے پروردگار عالم، میرا جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن میری گود میں تیرا حبیب تشریف فرما ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام آپ کی گود میں سو رہے تھے، جب آپ کی چیخ بلند ہوئی، آپ نے آپ کی گود میں آنکھوں کو کھولا، جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا بچپن کا عالم ہے، چند دن کی عمر پاک ہے، آقا نے دیکھا یہ لوگ ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، زہر میں خنجر بجھا ہوا ہے، اے مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے اپنی ماں کی گود سے اپنی آنکھ کو اٹھا دیا آسمان کی جانب، اور اٹھایا تو میرے آقا نے بولا نہیں، بلکہ مسکراتے ہیں شہنشاہ دو جہاں، مسکراتے ہیں پیغمبر آخر الزمان، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، آپ مسکرائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبریل کو، اے جبریل دے، میرا حبیب دشمنوں کے نردے میں ہے، میں اس کی حفاظت کیسے کرتا ہوں؟ جب وہ نجومی یہودی تلوار لے کر آقا کے قریب آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حاتم غیبی سے پروردگار عالم نے آسمان سے ایک بجلی گرائی، تمام یہودی جل کر خاکستر ہو گئے، آواز آتی ہے حبیب میرا ہے، حفاظت میں کروں گا، محبوب میرا ہے، حفاظت میں کروں گا، نگہداشت میں کروں گا، تو میرے آقا کو مٹانے کی کوشش آپ کے دور میں کی گئی، آپ کے حیات میں کی گئی، لیکن پروردگار نے حفاظت فرمائی۔ نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی شان میں آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کی گئی، آپ کے شان میں گستاخیاں کی گئی، آپ کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرے امام نے کہہ دیا ظالمو تم مٹ سکتے ہو، تمہارا خاندان مٹ سکتا ہے، تمہارا وجود ختم ہو سکتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تمام یہودی خاکستر ہو گئے، تمام یہودی فنا پندار ہو گئے، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے، صبح ہو گئی، میں سرکار کو لے کر کے جلدی جلدی میں اپنے قبیلے واپس آئی، اپنے وطن واپس آئی، تو آپ فرماتی ہیں جب میں اپنے قبیلے بنی سعد میں پہنچی تو صرف میرا گھر نہیں، صرف میرا خاندان نہیں، بلکہ پورا قبیلے بنی سعد و مشک و کستوری کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ قبیلے بنی سعد سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار کو اپنے گھر میں لے کر تشریف لے گئیں تو قبیلے بنی سعد سے عورتیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ عورتیں نفی میں جواب دیتی مجھے معلوم نہیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں یکے بعد دیگرے اکٹھی ہو کر کے پتہ پوچھتے پوچھتے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ گئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ عورتیں کہتی ہیں حلیمہ یہ بتاؤ تیرے گھر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو نے خوشبو کہاں سے خریدی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری بہنوں میں غریب کس گنتی میں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا حلیمہ خوشبو تیرے گھر سے آ رہی ہے، مہک تیرے گھر سے آ رہی ہے، کستوری کی خوشبو تیرے گھر سے آ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جواب دیا میری بہنوں یہ خوشبو میری خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ خوشبو بازارو خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو میرے بیٹے محمد رسول اللہ کے جسم کی خوشبو ہے، ان کے وجود ناجنین کی خوشبو ہے، جس سے پورا گھر مہک رہا ہے، جس سے پورا قبیلے بنی سعد مہک رہا ہے۔ تو وہ عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ ذرا اس بچی کی مجھے زیارت کرا دو، اے حلیمہ وہ کہاں تشریف فرما ہے، ان کا نظارہ مجھے کرا دو، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حجرے میں میرے آقا کو لٹا رکھا تھا، جس حجرے میں میرے سرکار کو رکھا تھا، میرے آقا تشریف فرما تھے، وہ حجرہ بند تھا۔ عورتوں نے کہا حلیمہ اس کا دروازہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں تیرے بیٹے کو، میں دیکھنا چاہتی ہوں محمد عربی کو۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا تو ان عورتوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، رات کی تاریکی ہے لیکن حلیمہ نے جس گھر میں میرے آقا کو رکھا تھا، جس کمرے میں وہ
وہ حجرہ جو ہے وہ نور سے منور تھا، وہ حجرہ جو ہے وہ مہک رہا تھا، خوشبوئیں وہی اسی حجرے سے آ رہی تھی۔ ان عورتوں نے کہا حلیمہ اتنی ایسی خوشبو نہ لگایا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے خوشبو کوئی استعمال نہیں کی، البتہ یہ میرا اپنا کمال نہیں، ایک کمال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی پاکیزہ ذات سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور اے حلیمہ فرماتی ہیں اے عورتوں، جب سے میں نے انہیں اپنی گود میں لیا ہے میں نے کبھی رات کی تاریکی نہیں دیکھی ہے۔ ان عورتوں نے کہا حلیمہ یہ بتاؤ کیا رات کبھی نہیں آتی ہے، کیا اندھیرا کبھی نہیں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اندھیرا ضرور آتا ہے، رات کی تاریکی ضرور آتی ہے، لیکن میں نے انہیں اپنی گود میں لیے ہوئے پیغمبر آخر زمان کو کبھی رات کی تاریکی نہیں دیکھی۔ ان کے جسم سے نور نکل رہا ہے جس سے پوری فضا منور ہے، جس سے پوری فضا روشن ہے۔ تو حضرت حلیمہ سے ان عورتوں نے کہا حلیمہ اتنا مبارک بچہ ہے، یہ اندھیروں کو مٹانے والا ہے، یہ ظلمت کو مٹانے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئی تشریف فرما ہے۔ عورتیں آتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سے پوچھتی ہیں اے حلیمہ یہ بتلاؤ، اے حلیمہ یہ بتلاؤ تمہارے گھر میں اس برکتوں کا نزول کا سبب کیا ہے، یہ رحمتیں کیسے آ رہی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں یہ برکتیں انہی کے دم قدم سے ہیں، یہ برکتیں انہی کے وجود نازلین کی برکت سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ عورتیں آئیں، میں ان عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر کے میں صبح سے شام تک باتیں کرتی رہتی، میں صبح سے شام تک رخ والضحا کو دیکھتی، ان عورتوں سے گفتگو کرتی۔ انہی عورتوں میں سے کسی نے کہا حلیمہ یہ بتاؤ کیا تمہیں کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیا تمہیں پکانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتی ہیں کہ تم تو صبح سے شام تک میرے ساتھ گفتگو کرتی ہو، کھانا کب پکاتی ہو، کھاتی کب ہو؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں مجھے بھوک تو لگتی ہے لیکن میری بہنوں جب مجھے بھوک ستاتی ہے، جب میں پیاسی ہوتی ہوں تو میں کھانے کے بجائے محمد عربی کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیتی اور رخ مصطفیٰ کو دیکھتی تھی تو میری پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ ان کو میں دیکھا کرتی ہوں تو میں سیراب ہو جایا کرتی ہوں۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ایک کشش تھی۔ اب میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتلاؤں، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، یہ صرف نبی نہیں بلکہ یہ صرف نبی ہی نہیں بلکہ بادشاہ مصر کے گزرے ہیں، بادشاہ ہی نہیں بلکہ وزیر بھی گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب زمانہ تھا، جب آپ تخت سلطنت میں جلوہ گر تھے تو آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط آیا اور اس قحط سالی نے اتنا متاثر کیا کہ سارے لوگوں کے گھروں سے تمام غلے ختم ہو گئے، تمام راشن ختم ہو گئے۔ اب پوری رعایا اکٹھی ہو کر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی اے ہمارے سردار، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اناج کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے حکم دیا بیت المال کا دروازہ کھول دیا جائے، انہیں مال دیا جائے، انہیں اناج دیا جائے، انہیں کھانے کی اشیاء دی جائے۔ جب آپ نے بٹوا دیا تو اس بیت المال کا تمام اناج ختم ہو گیا، پھر رعایا تڑپنے لگی، پھر رعایا پریشان ہونے لگی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ پاک میں عرض کیا پروردگار عالم اب کیا ہوگا؟ بیت المال کا راشن ختم ہو گیا، تمام اناج گھروں سے ختم ہو گئے، رعایا تڑپ رہی ہے۔ رب نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب نبی یوسف علیہ السلام سے کہہ دو اللہ کا حکم ہے، فصل پکنے میں 4 ماہ کا عرصہ باقی ہے، رعایا سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو صبر کریں، جب فصل تیار ہوگی انہیں راشن مل جائے گا۔ تو آپ نے کہا جبریل یہ 1-2 دن 4 دن کی بات نہیں، 4 ماہ کی بات ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں اناج کی ضرورت ہے، یہ صرف صبر سے کام نہیں چلنے والا۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین پھر رب کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے محبوب نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں صبر سے کام نہیں چلے گا اللہ،
तेरी मखलूक को, तेरे बंदों को खाने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो मैंने उनके हुस्न को 10 हिस्सों में बांटा, 9 हिस्सा उनके पास खुद है, एक हिस्से का हुस्न पूरी कायनात को मैंने अता किया, एक हिस्से का हुस्न पूरी कायनात को मैंने अता किया, 9 हिस्सा हुस्न यूसुफ हिजाब के आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है। जाओ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो ओ मेरे बंदों के रूबरू अब नकाब में नहीं बेहिजाब आ जाएं, अब नकाब में नहीं बेपर्दा आ जाएं। मेरे बंदे जब हुस्ने यूसुफ को देखेंगे तो उन्हें भूख की जरूरत नहीं होगी, वो शिकम शहर हो जाएंगे, उन्हें प्यास की जरूरत नहीं होगी, वो शिकम शहर हो जाएंगे। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा अल्लाह के नबी अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप अपनी रियाया से कह दें, अल्लाह के बंदों से कह दें अब वो सब्र करें। तो कहा सब्र से काम नहीं चलेगा, कहा अल्लाह ने तरीका बताया है, अल्लाह ने ज़ाब्ता बताया है, अल्लाह ने कानून दिया है। आप अपने हुस्न से अब हुस्न यूसुफ बेपर्दा नहीं, अब हिजाब में नहीं, आप हुस्न नकाब को हटा दीजिए। अल्लाह के बंदे आपके हुस्न को देखेंगे तो उनकी भूख खत्म हो जाएगी, प्यास खत्म हो जाएगी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक आपने हुक्म दिया अल्लाह के बंदों को एक मैदान में जमा किया जाए, अल्लाह की मखलूक को एक मैदान में जमा किया जाए। जब तमाम मखलूक जमा हो गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मैदान में एक कुर्सी पे बैठते हैं। अभी तक हुस्ने यूसुफ पर्दे के आलम में था, अब हुस्ने यूसुफ उस मैदान में जब जलवागर हुआ, आप कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए, आपने अपने चेहरे से नकाब को पलट दिया, नकाब को हटा दिया। पूरी रियाया देख रही है, वो भूखी थी अभी तक लेकिन भूख खत्म हो गई। हुस्ने यूसुफ में मुस्तगरक हुए, 2 दिन 4 दिन नहीं 4 माह तक वो शिकम शहर हो गए। हजरत यूसुफ से हुस्न का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। ए हलीमा, तूने 1 दिन 2 दिन नहीं 3 साल मेरे मुस्तफा को देखा है। आपने सिर्फ देखा नहीं, अपनी गोद में खिलाया है, आपने अपनी पेशानी को चूमा है, आपने मेरे मुस्तफा के लब को चूमा है, आपने दाहिने मुबारक को चूमा है, आपने हाथ को चूमा है, आपने सीने को चूमा है। तो हलीमा तेरी भूख क्यों ना खत्म होगी, हलीमा तेरी प्यास क्यों ना खत्म होगी। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म का ये आलम है। अब मैं आपको बतलाऊं, जब इसी मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात आई तो कश्मीर की वादी में एक आशिक रसूल था, कश्मीर की वादी में एक कलंदर था। जब उसने उस आशिक रसूल ने देखा, जब हुस्ने यूसुफ का ये आलम है तो मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शान जमाना की झोली, अमा मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है, मेरी गोद में है। पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैं जब रात की तारीकी में आका अलैहिस्सलाम को झूले में रखती, झूले में लिटा देती, तो जिस तरह से आम बच्चे अपनी माओं को रात की तारीकी में परेशान किया करते थे, उस तरह से कभी भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे परेशान नहीं किया। सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम एक दिन रात की तारीकी 14वीं रात थी, मैंने सोचा लाओ मैं रात की तारीकी में देखूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर में पूरी रात सोते हैं या बेदार रहते हैं। आप फरमाती हैं जब मैं झूले के करीब गई, जब मैं झूले के करीब गई तो मेरे सरकार का झूला डोल रहा था। आका अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत खुली हुई थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि बचपन का ज़माना है, आपका दस्ते करीम उठा हुआ था, उंगली आसमान की तरफ थी, मैं अभी तक झूला देख रही थी। जब मैंने झूले से उंगली के डोलने को देखा तो मैंने आसमान की तरफ गौर किया। तो जब मैंने आसमान को गौर से देखा तो सरकार की उंगली जिधर जिधर घूम रही थी, चांद उधर उधर डोल रहा था, चांद उधर उधर घूम रहा था। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा और लोगों के खिलौने दुनियावी हुआ करते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का खिलौना भी नूरी हुआ करता था। मेरे आका दुनियावी खिलौने से नहीं नूरी खिलौने से खेला करते थे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, आप बयान फरमाती हैं मुझसे मेरे कबीले की औरतों ने पूछा, हलीमा तेरे घर से रात की तारीकी में इस कदर उजाला आता है, क्या तेरे पास चराग
چراغ زیادہ ہو گئے ہیں؟ کیا تیرے پاس لکڑیاں زیادہ ہیں جو تو روشن کیے پوری رات رہا کرتی ہے؟ ہمارے بچے جب سو جاتے ہیں ہم چراغ کو گل کر دیا کرتے ہیں، ہم روشنی مدھم کر دیا کرتے ہیں۔ حلیمہ تیرے گھر میں اس قدر اجالا ہوا کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے میری بہنوں، میں نے کبھی چراغ کا استعمال ہی نہیں کیا، جب سے میرے گھر میں محمد عربی آئے ہیں ان کے نور سے اجالا رہا کرتا ہے۔ چراغ کی طاقت کیا، روشنی کی اوقات کیا، میرے بیٹے محمد عربی کے نور کا مقابلہ کرے۔ وہ نور اعلیٰ نور بن کر کے تشریف لائے ہیں، وہ جب آئے ہیں تو اندھیرا مٹ گیا ہے، ظلمت دور ہو گئی ہے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس آپ کی عظمت ان عورتوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، یہ بچہ اس شان کا مالک ہے۔ تو ان عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جب ان کا بچہ بیمار ہو جاتا، جب بچہ پریشان ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پہ آتی۔ وہ عورتیں کہتی، حلیمہ تو بڑا مبارک بچہ لے کر کے آئی ہے، بڑا بابرکت بچہ لے کر کے آئی ہے۔ حلیمہ اب تیرے جیسی عورت اس زمانے میں قبیلے بنی سعد میں نہیں ہے، اے حلیمہ ایسا کرو، میرا بچہ بیمار ہے، ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پہ پھیر دو، میرے بچے کے سر پہ پھیر دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اس طرح سے بیماروں کا سلسلہ دراز ہوا تو آپ سرکار کو لے کر اپنی گود میں بیٹھ جاتی، اور بیٹھنے کے بعد میرے آقا تشریف فرما ہوتے، جو بھی بیمار آتا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کے اس مقدس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس بیمار کے سر پہ پھیر دیا کرتی تھی، بیماری غائب ہو جایا کرتی تھی، بیماری چلی جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو، اس ہاتھ کو حضرت حلیمہ پھیرتی، جس ہاتھ کو اللہ قرآن میں کہتا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس ہاتھ کو آپ پھیرتے تو بیماری غائب ہو جاتی۔ میرے امام کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جن کو دیکھا ہے، جس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرتی، بیماری غائب ہو جاتی۔ اب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دکھلاؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء ہے، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ شریف تھا، وہ جبہ شریف تھا، جب میرے پاس کوئی بیمار آتا، کوئی لا علاج مریض آتا تو میں سرکار کے اس جبے کو پانی میں ڈبوتی، جب وہ جبہ پانیوں سے تر ہو جاتا تو میں اسے نچوڑتی، اور نچوڑنے کے بعد میں اسی پانی کو مریض کو پلا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو جب میرے آقا کے جبے کا یہ عالم ہے تو سراپا ذات پاک مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، سراپا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور پاک کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی ذات پاک کا عالم کیا رہا ہوگا۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ میرے آقا کی عمر پاک چند سال کی ہے، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کو لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہے، میرے آقا کی بارگاہ ہے، سرکار سیدنا ابو عبد المطلب کی گود میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو حضرت سیدنا ابو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حکیموں سے، تمام اطباؤں کے پاس گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے لیے کوئی حل نہ ہو سکا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے بڑے پریشان تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، سردار مکہ آپ اپنے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے باعث آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، عکاظ بازار میں ایک گرجا گھر ہے، اس میں ایک راہب ہے، وہ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد باہر آتا ہے اور بچوں پہ دم کرتا ہے، اور دعا بھی کرتا ہے، دم بھی کرتا ہے۔ وہ جب دم کرتا ہے تو بچہ صحت یاب ہو جایا کرتا ہے، بیماری اس کی زائل ہو جایا کرتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ عکاظ بازار میں چلے جائیں۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کو لے کر عکاظ بازار میں گئے۔ جب اس گرجا گھر کے قریب گئے تو دیکھا کہ تمام لوگ چلے گئے تھے، گرجا گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بتاؤ راہب کب نکلے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور
وہ آپ کو پہچانتے تھے. کہا ہے سردار مکہ اب یہ راہب یہ عبادت میں مشغول ہو گیا ہے. ایک 6 مہینے کے بعد ایک سال کے بعد گرجا گھر سے باہر نکلتا ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. جب آپ پریشان ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے آپ تشریف فرما ہے تو گرجا گھر کی دیواروں میں زلزلہ آ گیا. اس کی دیواریں ڈولنے لگی. قریب تھا مکان گر جاتا. وہ گرجا گھر سے راہب حیرت کے عالم میں باہر آیا اور آنے کے بعد جب سردار مکہ کو دیکھا, حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو کہا اے عبد المطلب آپ کس لیے آئے ہیں؟ قریب تھا کہ میرا مکان گر جاتا, میں دب جاتا. حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اے راہب میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا تو بچوں کو دم کرتا ہے, بچوں کو دعا کرتا ہے. میرا بچہ بیمار ہو گیا اسے دعا کر دے, میرا بچہ بیمار ہو گیا اسے دم کر دو. رخ نبوت سے کپڑا ہٹایا سردار مکہ نے. جب گرجا گھر کے راہب نے چہرے نبوت میں نگاہ پڑتی ہے تو اس راہب نے کہا اے عبد المطلب آپ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں. وہ راہب گیا گرجا گھر میں, غسل کرتا ہے, نیا لباس پہنتا ہے, خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے سردار مکہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا اے عبد المطلب آپ طبیب کو مریض کے پاس لائے ہو, آپ نبی کو امتی کے پاس لے کر کے آئے ہو. اے عبد المطلب آپ ان کی شان کو نہیں جانتے ہیں, اے عبد المطلب آپ ان کے مقام کو نہیں جانتے ہیں. یہی نبی آخر الزماں ہے. کچھ ورق کاغذ کے لے کر کے ورق کو دیکھتا, نبی کے چہرے کو دیکھتا, اس کاغذ کو دیکھا, میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کرتا, اس کاغذ کو دیکھتا اور کہتا ہے جناب عبد المطلب یہی وہ چہرہ ہے جسے اللہ قرآن میں وضاح فرمایا ہے, یہی وہ زلفیں ہیں جسے واللیل اذا سجا فرمایا ہے, یہی وہ ہاتھ ہے جسے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا ہے, یہی وہ زبان ہے جس کے بارے میں رب نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا ہے, یہی وہ سینہ ہے جس سینے کے متعلق رب نے فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک. اے عبد المطلب مبارک ہو, آپ انہیں باہر اس طرح سے نہ لیے پھریں. یہودی ان کے دشمن ہیں, یہودی انہیں دیکھ لیں گے تو تکلیفیں پہنچائیں گے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے راہب میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہا انہیں لے جائیے. کہا میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد ابھی حل نہ ہوا, ان کی بیماری زائل نہیں ہوئی. تو حضرت عبد المطلب کے فرمانے کے بعد اس راہب نے کہا اے عبد المطلب ان کا علاج انہیں کے پاس ہے, ان کا علاج انہیں کے پاس ہے. کہا راہب یہ بتا علاج کہاں ہے؟ تو آپ نے راہب نے فرمایا اے سردار مکہ ان کا علاج انہیں کے پاس ہے. ان کے دہنے مبارک سے ان کا تھوک نکال کر آنکھوں سے لگا دو, اللہ تعالی نے شفا عطا فرما دے گا. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپنا ہے. یہودی دیکھ کر کے بچپن کے عالم میں یہی نبی آخر الزماں ہے. جب ایک راہب دیکھ کر کے بچپن میں یہ جانتا ہے یہ نبی ہے. کیا میرے آقا کو معلوم نہیں تھا میں نبی ہوں؟ پیغمبر آخر الزماں کو معلوم نہیں تھا میں نبی ہوں؟ میرے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس راہب کے پاس ہیں اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرکار کو لے کر کے اس راہب کے گرجا گھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ تشریف لے آتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان رفیع ہے, وہ مقام ہے اللہ اکبر کہ میرے امام کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے, تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کو اللہ عز و جل نے او مقام شان رفیع عطا فرمائی ہے, او مقام عطا فرمایا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کو پیدا سب سے پہلے فرمایا, بھیجا تمام نبیوں کے بعد اور بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے باب نبوت اور رسالت کو بند فرما دیا. اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اب میرے حبیب کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں جائے گا. اللہ اکبر. میرے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہیں, یہ آپ کا بچپن شریف. اللہ اکبر. میں نے ابھی آیت کریمہ خطبہ کی بات پڑھی تھی, ان عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں پر صالحین کا, اولیاء اللہ کا اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں. جب میرے آقا کے غلاموں کا ذکر ہو وہاں پہ رحمتیں
رحمتیں برسے تو کیا میرے آقا کا ذکر ہوگا ورنہ ان کی رحمتیں نہیں برسیں گی؟ میرے سرکار کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اگر بارش پوچھنا ہے تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھو، آپ نے فرمایا تھا اے میرے ساتھ کی عورتوں، اے میرے قبیلہ کی عورتوں، تم تو ابھی دیکھ رہی ہو، لیکن جب سے میں نے انہیں گود میں لیا ہے تب سے میں دیکھ رہی ہوں، جب سے میں نے انہیں گود میں لیا ہے تب سے دیکھ رہی ہوں، خیر و برکت کا نزول دیکھ رہی ہوں، شجر و حجر انہیں سلام کر رہے ہیں، پتھر انہیں سلام کر رہے ہیں، درخت انہیں سلام کر رہے ہیں، ریت کے ذرات انہیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ شان رفیع اللہ نے میرے بیٹے کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بجا ہوا تھا وہ غازِ باغ تھا، وقت تمام ہوا۔ اللہ صلی اللہ کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیوز و برکات سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرما۔ اللہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو مذہب حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔